آپ سے پوچھا گیا کہ حضور مجاورت مکروہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ انسان حضور کی سرزمین پر رہے اور بے ادبی سے رہے۔ جب تک تم آداب کو محفوظ خاطر رکھ سکتے ہو تم رہو، کہیں تمہاری کثرت سے بود و باش بے ادبی کے دائروں میں نہ داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کو جن تین لوگوں سے سخت نفرت ہے وہ یہ ہے، پہلا وہ شخص جو حرم میں الحاد کا راستہ نکالتا ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، دوسرا وہ شخص جو اسلام میں جہالت کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، میری سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رحمت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی وابستگیوں کو قوی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا عرش والے خدا کو راضی کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے چھوڑ کر اسلام میں کوئی جہالت کا راستہ تلاش کیا وہ شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیوریک دم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کی طرف انگیخ دلاتا ہے، اس کے قتل پر دلالت کرتا ہے، اس کے قتل کی خواہش کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا مبعوث ترین شخص وہ ہے۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے پہلے مکی سوسائٹی کے اندر انسان کو مار دینا جیسے مکھی اور مچھر کو مار دینا، ہر شخص فخر سے بیان کرتا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، میں نے 200 قتل کیے ہیں، لیکن میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور حسن کی گٹائیں اٹھ کے مکہ سے جس وقت بڑھی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ نرمی، رحمت اور رحمت کو باندھ دیا، اور پھر وہی لوگ جو انسانی قتل کے خوگر تھے وہ مجسمہ رافت بن گئے اور وہ پیکر رحمت بن گئے۔ پھر اسلامی قانون میں رسول اللہ علیہ السلام نے انسان کی جان کو جو اہمیت عطا فرمائی وہ آپ قرآن کے پاروں اور قرآن کی صورتوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں سب سے بدنما چہرہ اور مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے مکروہ چہرہ جو آج سمجھا جاتا ہے وہ یزید کے بعد حجاج بن یوسف ہے۔ تم جانتے ہو کہ علماء کو شہید کیا، مشائخ کو قتل کیا، اور تعلیم اور علم پڑھانے والے معلمین کے خون میں ہاتھ رنگے، انسانیت کی تذلیل کی، یہاں تک کہ سچے بھتیجے کو بھی نہ چھوڑا، اور جس کو تم سندھ کا فاتح کہتے ہو اس کے خون میں حجاج بن یوسف کی تلوار رنگین دکھائی دیتی ہے۔ برادران گرامی، اب مجھے بتائیے کہ امت مسلمہ نے جن لوگوں کو سب سے زیادہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا وہ لوگ تھے جن نے قتل و غارت گری کی اور اپنا یہ نشہ پورا کیا۔ آج حضور علیہ السلام کی حدیث سنتے ہوئے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ میں چاہوں تو میں جذبات سے بھی آپ کی طبیعت میں جذبات پیدا کر سکتا ہوں، لیکن محراب میں ادراک اور احساس ہونا چاہیے
جذبات کم. جس وقت ہم احساس اور ادراک کے حوالے سے اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو صاحبو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ لوگ جو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں مر جاتے ہیں ابھی ان کی ماتم کی چٹائیوں کا واویلا ختم نہیں ہوتا تو ریاستی قتلوں کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ایک پولیس افسر کے بقول کہ ہم کیا کریں، عدالتیں دیر سے فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں دیر سے فیصلہ کریں تو کیا انسان مکھی اور مچھر کی قیمت بھی نہیں رکھتا کہ تم ان کو پولیس مقابلوں میں مارتے چلے جا رہے ہو. کراچی کے حالات سے لے کر اس وقت پنجاب کی طرف جو رخ کیا گیا ہے اس میں بڑے خطرناکیاں ہیں کہ صاحب وہاں کے سیدھا لوگوں کو مارنے کے بعد اب پنجاب کے سیدھا لوگوں کو مارنے کی طرف، قتل کرنے کی طرف جو رخ پھیرا گیا ہے. آج ہمیں حضور کی حدیثیں یاد کرنے کا موقع ہے، اس کو غنیمت جانا چاہیے. اگر تم اپنے کسی اقدام میں سچے بھی ہو کہ یہ لوگ سوسائٹی کے قاتل ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑتے، تو تم اس عدالت کے سسٹم پر کیوں اصرار کر رہے ہو جس عدالت کے نظام میں کسی بے گناہ یا گناہگار شخص کو انصاف نہیں ملتا اور اس کو عدل نہیں ملتا. یاد رکھیے یہ ہے وہ موقع کہ جس پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارا سسٹم ٹھپ ہے، تمہارا قانون قاتلوں کا قانون ہے، تمہارے قانون میں اب جان نہیں ہے کہ وہ انصاف دے سکے انسانیت اور آدمیت کو. جب قانون کے چراغوں سے تیل ختم ہو چکا ہے اور تمہارے دلوں سے درد ختم ہو چکا ہے اور انسان انتقام کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے تو ایسے موقع پر ہم کس کو آواز ماریں، کس کو آواز دیں اور داد اور فریاد لے کر کس کے دروازے پر جائیں؟ اے اس وطن کی چھاتی پر رہنے والوں، تمہیں ایک نہ ایک دن مدینے والے محمد کے دروازے کی طرف دیکھنا ہی ہوگا. حالات اپنے دروازے بند کر دیں اور آج صبح کی کچھ تابندگی موجود ہے افق پر، قبل اس کے کہ گنگور گٹاہیں اس روشنی کو بھی پس حجاب کر دیں. وہ وقت آنے سے پہلے آواز مار لو محمد عربی کو، ان کے قانون کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خون کے محافظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عزت کے محافظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بچیوں کی عفت اور عصمت کے نگہبان ہے. محمد عربی کا قانون رحمت کا سایہ ہے، محمد عربی کا قرآن تمہارے مسائل کا حل ہے. وقت کے سیاست دانوں تم بھی وقت کو غنیمت جانو، دانشوروں تم بھی بڑھو، عوام الناس تم بھی اٹھو، جذبوں تم بھی مچلو، دعوات تم بھی بکھرو اور محمد عربی کو راضی کر لو. اگر آج راضی نہ کیا تو کچھ جہالت کی آندیاں اور بڑھ جائیں گی اور تمہاری گلیوں میں کچھ اور لاشیں نظر آئیں گے، کچھ اور انسانی بوٹیاں بکھر جائیں گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کتنا اثر ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے. حرم میں گناہ کرنے والا، میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا شخص، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو مسلمان کا بغیر حق کے قتل کا ارادہ کرے، قتل پر دلالت کرے، قتل چاہے. اس کا کیا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ؟ آج منافقت کی انتہا ہو گئی کہ مقتول کا جنازہ بھی اٹھتا ہے اور قاتل کا جنازہ بھی اٹھتا ہے اور ہم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے. یہ سوسائٹی کا کنٹرڈکشن ہے، یہ سسٹم کا کنٹرڈکشن ہے. وہ لوگ جو باغی ہے، متعارف طریق ہے، سسٹم کو سپائل کرنے والے ہیں. اگر آج آئینی ہاتھ ہوتا آئین کا اور آج اگر بصیرت ہوتی قانون کے اندر تو صاحبوں وہ شریفوں کی شرافت کی دھجیاں نہ بکھیرتا بلکہ ان قاتلوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتا. وہ وقت اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ جس وقت کوئی عالم دین مسجد سے آواز اٹھائے
تو کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ ہماری راولپنڈی میں چھوٹا سا دارالعلوم ہے، تم نے کبھی دارالعلوموں کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان پر انکم ٹیکس لگا دیا ہو، لیکن صاحب آپ تو جو مسجد کا مولوی بولے اس کی مسجد پر ٹیکس لگا دو، جو مسجد کا مولوی بولے اس کے دارالعلوم پر ٹیکس لگا دو، پکڑ لو۔ کوئی شان سے کیوں چلتا ہے، کوئی سر بلند کر کے گلی میں کیوں چلتا ہے، پکڑ لو۔ لیکن یاد رکھیے برادران اسلام، ہم دب بھی جائیں، تم دب بھی جاؤ، جذبے ٹھہر بھی جائیں، شہر کا قاضی سو بھی جائے، لیکن یاد رکھنا محمد کے ماننے والے سویا نہیں کرتے۔ کوئی نہ کوئی کسی شہر کے کسی نہ کسی گوشے سے جاگ جایا کرتا ہے۔ جس وقت ظلم کی انتہا ہو جائے اور جس وقت انسان کا خون ازر ہو جائے تو یاد رکھنا کوئی ملنگ پیدا ہو جایا کرتا ہے، قبل اس کے کہ تمہاری لاشیں تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے قانون کی تشتری میں رکھ کر تمہارے ہی خاندان کے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، آؤ تم بھی سلو کی طرف، آؤ تم بھی سلو کی طرف۔ حکومت والوں تمہاری نجات بھی اسی میں ہے اور حکومت کے مخالفین تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ آؤ مل کر کے محمد کا چراغ ہاتھ میں اٹھا لیں اور کارگاہ آیات تو بنیادی بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرتا ہے اور جہالت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں، اس کا شجرہ فکر و عمل شیطان کے ساتھ ملتا ہے۔ جو محمد علیہ السلام کے غلامی پیار کے متوالے ہیں وہ حضور کی سنتوں کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے رکھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قوت دیتے ہیں۔ کچھ اسی بات کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بڑھایا۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإنه كان نائم فقالوا، حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے، بہت ہی پیارے صحابی، ان کے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہوئے اور کافرین نے ان کا مسلح کر دیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ ڈلوا دیا کہ دیکھنا نہ دیا جائے خاندان والوں کو۔ حضرت جابر کی 10 بہنیں تھیں اور جس وقت وہ روتی ہوئی آئیں اور حضرت جابر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے والد کو دیکھنے تو دیجیے گا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چادر ہٹا دی، چادر ہٹائی تو اب رونے لگے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے مخاطب کیا، کہا کہ جابر ادھر دیکھو، کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو فرشتے تمہارے باپ پر رحمت کی چادر تنے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں نے محمد کے کہنے پر فرشتوں کو دیکھا تھا۔ میرے والد وہ رحمت کی چادر تنے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے صبر آ گیا، مجھے صبر آ گیا تو ان کا جنازہ پڑا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا حضور اگر اجازت ہے تو میں خاندان کے قبرستان میں ان کو دفنا دوں، تو حضور نے فرمایا کہ تم پسند نہیں کرتے کہ یہ وہ گنج شہیدہ ہے، یہ احد کے جو شہداء ہیں یہ وہ گنج شہیدہ ہے کہ قیامت تک قافلے آتے رہیں گے اور ان پر سلام پڑھتے رہیں گے نا۔ آج بھی سیدنا حمزہ کے پاؤں پر کھڑے ہو کر جس وقت زائرین کہتے ہیں السلام علیکم یا شہداء الاحد، اے احد کے شہداء تم پر قیامت تک سلام ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جابر تم پسند نہیں کرتے ہو کہ ان کو اسی گنج شہیدہ میں دفن کیا جائے جن پر قیامت تک ظاہرین سلام بیچتے رہے؟ کہا یا رسول اللہ میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے باپ کے مالک بھی آپ ہیں نا۔ فرمایا ان کو پھر اسی گنج شہیدہ میں دفنا دیا گیا۔ برادران اسلام قرض دینے کی باری آئی تو یہودیوں کا کچھ قرض دینا تھا،
تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا کہ ان کو صرف مہلت دے دو کہ یہ سال میں 2 قسطوں میں قرض ادا کر دیں. یہود نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے ایسے. تو حضرت جابر کو حضور نے فرمایا کہ جابر جاؤ، ہفتے والے دن میں تمہارے گھر آ رہا ہوں اور جو کچھ گھر ہے وہ ڈھیر لگا دینا، تمہارا قرض محمد ادا کریں گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماتے سنیچر کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک چھوٹا سا ڈھیر چھہاروں اور کھجوروں کا حضور کے سامنے لگایا گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ادا فرمانے کے بعد وہ ڈھیر کو دیکھنے لگ گئے اور فرمایا کہ جابر اس میں سے قرض ادا کرتے چلے جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں نے 100 اور کچھ یہودیوں کا قرض ادا کیا. کہا یا رسول اللہ یہ ڈھیر تو اسی طرح ہے. حضور نے فرمایا کہ محمد جس ڈھیر کو دیکھیں گے وہ قیامت کا ختم نہیں ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خاص پیار تھا ان سے. آپ فرماتے ہیں کہ اور کسی نے فرشتے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، میں نے حضور کے پاس ملائکہ کو آتے دیکھا. پھر وہ نقشہ کہتے جاءت الملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانہ کان نائم. فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ملائکہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے. ترمذی شریف اٹھائے، یہ حدیث جو میں نے جس کا متن پڑھا یہ بخاری کی ہے اور آپ ترمذی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے. ترمذی شریف اٹھائے، یہ حدیث جو میں نے جس کا متن پڑھا یہ بخاری کی ہے اور آپ ترمذی شریف اٹھائے تو اس کی تشریح دوسری طرح ہے کہ فرشتے کون تھے. سبحان اللہ، وہ کوئی نامعلوم فرشتے نہیں تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا کہ حضور کے سرہانے کی طرف جبرائیل کھڑے تھے اور پائنتی کی طرف حضرت میکائیل کھڑے تھے نا. آج حضور کی زیارت کر کے حضور آرام فرما رہے تھے تو جس وقت ملائکہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل حضور علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ان کی کوئی کہاوت بیان کرو. انا لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا لا مثلا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آؤ ہم اپنے حضور کو دیکھتے ہیں، چلو جبرائیل تم بھی ان کی ایک مثال دو، یہ کیسے لگتے ہیں، اور میکائیل تم بھی ان کی مثال دو، یہ کیسے لگتے ہیں. کیا شان ہے میرے حضور کی کہ جبرائیل اور میکائیل کوئی سراہانے اور پائنتی کر کے کھڑے ہو کر میرے حضور کے حسن کا نظارہ کر رہا ہے نا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے. قال بعضهم، ایک قول جبرائیل کا ہے، ایک قول میکائیل کا ہے اور ایک کچھ اور فرشتوں کا ہے. بعض فرشتوں نے کہا کہ انہ نائم. جب حضور آرام فرما رہے ہیں تو ہماری کہاوت بیان کرنے کا فائدہ کیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں اور ہم کہاوت کیا بیان کریں. بڑا دکھ ہوا بعض شرح لکھنے والوں کے لیے. انہوں نے یہ لکھا کہ یہ فرشتوں نے کہا حضور تو غافل سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا فائدہ کہ ہم کہاوت بیان کریں، سوئے ہوئے آدمی کی کہاوت تو نہیں ہوتی. لیکن ملا علی قاری کی قبر کو اللہ اپنی رحمتوں سے ٹھنڈا فرما دے. کیا خوبصورت بات لکھی. آپ نے فرمایا مانا یہ نہیں تھا. فرشتوں نے کہا کہ ان کی کہاوت کیوں بیان کریں. کہاوت تو بیان کی جاتی ہے دراصل ان کا پیار جیتنے کے لیے. وہ آرام فرما رہے ہیں اور ہم ان کے حسن کا نقشہ کھینچیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. ذرا آرام سے اٹھ جائیں پھر مثال دیں گے، ہم مثال دیں گے، محمد ہماری مثال پر خوش ہو جائیں گے. انہ کان نائم. بعضوں نے کہا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، ان العین نائم والقلب یقظان. فرمایا کہ ایسے نہ کہو کہ حضور سوئے ہوئے ہیں. حضور کی آنکھ سوئی ہوئی ہے، حضور کا دل جاگتا ہے نا. آنکھ سوئی ہوئی ہے، دل جاگتا ہے. بیان کرو جو بیان کرنا چاہتے ہو. براجان اسلام اسی پر ربیع جوشی نے جو روایت نقل کی اور مسلم شریف نے اس کو نقل کیا، اس کے الفاظ کچھ مزید بیان کرتا ہوں. نے کہا کہ حضور کی آنکھیں بند تھیں، ان کی عقل، ان کا دل، ان کی بصارت
تمام کام کر رہے تھے، اور فرشتے حضور کی یہ کہاوت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا ہو اور گھر بنانے کے بعد اس میں دسترخوان لگایا ہو، اور پھر ایک آدمی کو کہا ہو کہ نکل جاؤ، پوری شہر اور وادیوں میں اعلان کر دو جس نے کھانا کھانا ہے آ جاؤ اس گھر میں۔ اور صاحب جو شخص کی دعوت پر لبیک کہے گا، گھر میں آئے گا، اس کو کھانا بھی مل جائے گا، فیض بار بھی ہو جائے گا، اور جو نہ آئے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ ملائکہ نے کہا، لوگوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات میں اللہ کا دسترخوان بچھا دیا ہے، اور آواز مار رہے ہیں، ہے کوئی محمد کی سنت سے فائدہ اٹھانے والا؟ ہے کوئی حضور کے فیض سے فیض یاب ہونے والا؟ اب جو حضور کی بات مان لے گا تو گویا وہ خدا کی بات مان لے گا۔ پھر فرمایا، ومن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، محمد فرق بین الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملائکہ نے کہا کہ جس نے حضور کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی، جس نے حضور کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا۔ لوگوں محمد صلی اللہ تعالی وسلم معیار ہے، فرق بین الناس، انسانیت میں معیار اور اسوہ اور نمونہ کاملہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی سنت اختیار کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا میٹھا اور شیریں عنوان جس وقت لے کے ہم آگے بڑھیں، وقت ہمیں صرف 7-8 منٹ اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حضور کی سنت کے تفہم اور تفہیم میں لوگوں نے ٹھوکریں بھی بڑی کھائی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت نور رحمت ہے، انقلاب ہے، تبدیلی ہے، خدا کی رضا ہے، اس کائنات میں سب کچھ حضور کی سنت ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے تفہم میں اکثر لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہیں۔ وہ ٹھوکریں کیسے لگی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کا اختلاف عام طور پر صرف حضور کی سنت عادات پر کیا گیا ہے۔ میری بات سمجھنے کے لیے ایک تمہیداً جملہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، سوچ سے تعلق رکھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر انگلی بھی ہلائے تو کوئی شخص اس طرح انگلی کو حرکت دے تو میرے نزدیک تاج محل کی رونق سے بھی زیادہ اجر وہ اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ گویا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پر جان سے رکھنا، اس پر قربان ہو جانا اپنا حرز ایمان تصور کرتا ہوں۔ مجھے ابن تیمیہ کے الفاظ اس وقت یاد پڑ رہے ہیں، اس نے الصارم المسلول فی بیان شاتم الرسول میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا کہ میرے نزدیک اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بوٹ کو اور نالین کو کوئی آدمی تحقیر سے میلا کہہ دے کہ حضور کے نالین میلے میلے لگتے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو گویا اتنا سینسٹیو عنوان ہے، اتنا حساس عنوان ہے شان کائنات محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ جس وقت آپ نے یہ حدیث پڑھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دھاری دار تھی تو ایک طالب علم نے اٹھ کے کہا کہ حضور اس میری چادر جیسی؟ تو حضور نے فرمایا میرے در سے نکل جاؤ، تیری چادر کہاں اور محمد کی مزمل کی چادر کہاں ہے نا؟ تم اس چادر کو حضور کی چادر سے تشبیہ دیتے ہو۔ ائمہ اسلام نے ہمیشہ اس موضوع اور عنوان کو نہایت حساس جانا ہے۔ یہ بات کرنے کے باوجود صاحب بہت سی تحریکیں بھی اٹھائی گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، لیکن سنت کا اختلاف صرف اس پر کیا گیا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیے، مسجد میں قدم رکھیے تو پہلے دانا قدم رکھیے، اور امامہ یوں باندھ لیجئے، اس کے اتنے پیچ ہونے چاہیے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، ناخن یوں تراشیے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ میرے نزدیک سنت عادات بھی کائنات ہے، جو اس کو اپناتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال کو روشن کرتا ہے، لیکن ٹھوکر یہاں سے لگی ہے کہ ہم نے قناعت کر لیا صرف حضور کی سنت عادات پر، ہم نے اس سے آگے سفر نہیں کیا ہے۔
جبکہ یہ مسئلہ جاننے کے لائق ہے کہ حضور کی سنت عادات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سنتے ہیں، ان کو بھی اختیار کیا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ سنتیں حضور کی معاشی سنتیں ہیں، اقتصادی سنتیں ہیں، اور امت مسلمہ نے ایک زمانہ ہوا حضور کی معاشی سنتوں کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک الگ سے معاشی اور اقتصادی نظام دیا انسانیت کو۔ آج یہ کتنے دکھ والی بات ہے کہ صاحب ہم سر پر امامہ باندھ لیتے ہیں، ہم ہاتھ میں تسبیح سجا لیتے ہیں، محمود ہے، یہ اونچی باتیں ہیں۔ ہم آج کھانا کھاتے ہوئے پہلے ہاتھ دھونا نہیں بھولتے، محمود ہے، لیکن ہم بہنوں کی جائیداد کھا جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو محمد عربی نے جس طرح امامہ باندھ کے سنت قائم کی ہے، میرے حضور نے معاشی سنتیں بھی قائم کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں سویا کہ اس کا پڑوسی بھوک سے رہا، حضور نے فرمایا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ نا یہ ہے وہ میزان جو اقتصاد اور معاش کے حوالے سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک یتیم بچی حضور کے پاس آئی، نماز قائم ہونے لگی تھی، اور اس نے آواز ماری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص میرا حق نہیں دیتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، ایک شخص نے مشورہ دیا یا رسول اللہ نماز ہو رہی ہے، قیام فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد اس خدا کی قسم کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ میں نماز اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک مدینہ کی اس یتیم بچی کو اس کا حق نہیں دلوا دوں گا۔ برادران اسلام، سنت عادات کے ساتھ سنت معاش اور سنت اقتصاد ایک امپورٹنس رکھتی ہے، ان کی طرف بھی دھیان دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے مذاہب تھے، لیکن مذہب میں جان نہ تھی۔ یہ انقلابی اعلان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک جا پہنچاتی ہے۔ برادران اسلام، سنت عادات کے ساتھ سنت معاش، میں انشاءاللہ سنت کی مختلف اقسام آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سنت کے احیاء کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا